کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران واشنگٹن آنا چاہتا ہے, بات چیت کرنے کے لیے راضی ہے, لیکن ہمیں ابھی تک ایرانین میڈیا سے یا وہاں سے اس سائٹ سے کوئی بھی کنفرمیشن اس خبر کی نہیں ہوئی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری کنفیوزنگ وین اٹ کمز ٹو دی امیج آف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ واٹ ایور ہی سیز, بیکاز ایٹ ٹائمز ہی سیز there should be no war, اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ I may or may not be part of this war. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب ڈائلیما میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت میرے خیال میں. ایک طرف تو ان کی نیچرل انکلینیشن ہے کہ انہیں کسی فورن وار میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور امریکہ کو ایسی فورن وار سے باہر رکھنا چاہیے, اور ان کے کافی سارے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس امریکہ میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے, وہ جوئش امریکن لابی, جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی بہت پریشر ہے کہ آپ اس جنگ میں آپ شامل ہو جائیں اور اسرائیل کی مدد کریں. تو یہ ڈائلیما ابھی تک انہوں نے ریزالو نہیں کیا. ابھی تک وہ ڈرانے دھمکانے میں لگے ہوئے ہیں ایران پہ, لیکن جو ایرانین رد عمل سامنے آ رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. تو یہ آگے جا کے یہ کیا کرے, امریکہ کیا کرے گا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اس وقت اٹس انسرٹن, لیکن اسرائیل سرٹنلی نیڈز امریکن سپورٹ ایٹ لیسٹ, کیونکہ جو وہ ان کو بنکر بسٹر بامز جیسے آپ نے فرمایا وہ شدید اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ان کا ایک پرائمری آبجیکٹو ہے which is to destroy Iran's nuclear facilities and capability, وہ ممکن نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس میں کود پڑتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کود پڑے گا تو پھر اس کے بہت ہی سنگین نتائج نکلیں گے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر مزید حملے ہوئے اور ان کے ایٹمی اساسات کو نقصان پہنچا گیا تو پھر ایران نان پرولیفریشن ٹریٹی سے بھی نکل سکتا ہے, اور شاید آگے جا کے وہ ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے, کرنا چاہے گا, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اور سرٹنلی یہ جو ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے نیوکلیئر ایشو پہ, یہ دیٹ ول بی گون فار اے لانگ ٹائم. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کے بہت ہی نیگیٹو آؤٹ کم ہوگا اگر امریکہ اس میں انوالو ہوگا تو. ٹھیک ہے. ابھی تازی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران کا مذاکراتی وفد جو ہے وہ عمان پہنچ چکا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اس خبر کو بھی ہم کنفرم کر کے ہی پہنچائیں گے, لیکن ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ دنیا اس وقت امن چاہتی ہے, امن کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ضمیر اکرم صاحب, میں چاہوں گی یہی پوائنٹ میں طاہر جاوید صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کروں. ابھی ریسنٹلی آپ کا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ایک واضح وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو مسئلہ جو ہے نا یہ مذاکرات میں وہ کیا ہے, ایران کا موقف یہ ہے کہ اس کا حق ہے, کیونکہ وہ ایک نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے, کہ اس کا حق ہے کہ وہ فیول انرچ کرے سویلین یوزز کے لیے, انرجی پروڈکشن کے لیے. امریکہ کا موقف یہ ہے کہ جی آپ بالکل کوئی انریچمنٹ نہیں کر سکتے, اور جو آپ نے انریچمنٹ کری ہے اس کو آپ ریورس کریں یا کسی باہر ملک میں بھیج دیں اور اپنے سارے انریچمنٹ فیسلٹیز کو آپ بند کر دیں. تو اصل میں بات وہاں پر اٹکی ہوئی ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو سکے کسی طرح سے تو میرا خیال ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو یہ کس طرح کریں گے. لیٹس سی کہ یہ اس کو پروسیڈ کیسے کرتے ہیں, بیکاز آیت اللہ خامنہئی صاحب نے جو آج دوپہر میں خطاب کیا اس میں تو انہوں نے واضح کہہ دیا, لیکن لیٹس سی کہ یہ کہاں کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے.